الله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبالاسناد المتصل منا الى المصنف الامام ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ الجوفی الیمانی رضی اللہ تعالی عنہم نفعنا بعلومہم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین۔ میرے پیارے بچوں، آواز جا رہی ہے سب کو؟ میرے پیارے بچوں، ہمارے اسلاف اکابر بزرگان دین کا طریقہ یہ تھا کہ جب کتاب شروع کرتے تھے تو کتاب سے پہلے کتاب کے مقدمات بیان کرتے تھے۔ مقدمے کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام مقدمۃ العلم یا مقدمۃ الفن کہلاتا ہے، دوسرے کا نام مقدمۃ الکتاب ہے۔ فن کو شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس فن کو اعلیٰ وجہ البصیرت اچھے طرح سے سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ آدمی پڑھ سکے۔ اسی طریقے سے کتاب سے پہلے مقدمۃ الکتاب کو بتلایا جاتا ہے تاکہ اس کتاب میں بھی طالب علم کو بصیرت حاصل ہو، اچھے طریقے سے سمجھ کر کے اس کتاب کو پڑھ سکے۔ پہلے زمانے میں اکابرین بہت مختصر بات کرتے تھے، تین چیزوں کو بیان کرتے تھے کہ فن کی تعریف، فن کا موضوع، فن کی غرض و غایت۔ اس کے بعد جب زمانہ آگے بڑھا اور لوگ لمبی لمبی تقریریں کرنے لگے تو ہمارے اساتذہ جن لوگوں سے ہم نے پڑھا ہے وہ حضرات اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جب حدیث پڑھاتے تھے تو حدیث سے پہلے 20 باتوں کو بیان کرتے تھے۔ ان 20 باتوں میں سے 9 باتوں کا تعلق تو فن سے ہوتا تھا اور 7 چیزوں کا تعلق کتاب سے ہوتا تھا۔ یہ 9 اور 7 16 ہوئے، اور 4 چیزوں کو حضرت متفرقات کے عنوان سے بیان کرتے تھے۔ یہ کل ملا کر کے 20 ہوئے۔ اب چونکہ سال کا آخری بھی سال کا درمیان ہو گیا، تاخیر سے دیر سے سبق شروع ہو رہا ہے، اس لیے جو ضروری چیزیں ہوں گی ان میں سے کچھ چیزوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے بتلاؤں گا۔ وہ 9 چیزیں جو پہلے بیان کی جاتی ہیں منطق کی کتابوں میں، ان کو رؤوس ثمانیہ کہتے ہیں۔ منطق میں یہ سمجھایا جاتا ہے، مرقات منطق وغیرہ میں پڑھا ہوگا، رؤوس ثمانیہ۔ وہ رؤوس ثمانیہ ہیں فن کی تعریف، فن کی غرض و غایت، اس فن کا موضوع، اس فن کا مؤلف، کس نے اس فن کو سب سے پہلے مرتب کیا ہے، اور وجہ تسمیہ سما، جن کو وجہ تسمیہ کہا جاتا ہے۔ نحو کا نام نحو کیوں رکھا گیا، منطق کا نام منطق کیوں رکھا گیا، حدیث کا نام حدیث کیوں رکھا گیا، اس کو سما بولتے ہیں، وجہ تسمیہ۔ یہ بھی ایک طالب علم کو جاننا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس فن کے اجناس بیان کیے جاتے ہیں، کون سے جنس کا یہ فن ہے، ان کے اجناس کو بیان کرتے ہیں۔
اسی طریقے سے قسمت اور تبویب، یہ فن کتنے قسموں پر منقسم ہیں، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس فن کا مرتبہ، یہ حدیث، فن حدیث کس مرتبہ میں ہے، اس کا درجہ اور مرتبہ کیا ہے، یہ 8 چیزیں ہوئیں جن کو رؤوس ثمانیہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک 9ویں نمبر کی چیز ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم جب کوئی کام کریں تو اس کو دیکھیں کہ اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کا پڑھنا حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، واجب ہے، فرض ہے، مکروہ ہے، کیا چیز ہے۔ مسلمان کا ہر کام شریعت کے احکام کے اندر میں ہوتا ہے۔ اب جب ہم پورے سال حدیث پڑھیں گے تو اس فن کا حکم بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا حکم شرعی کیا ہے، شریعت میں اس فن کو کیا کہا جاتا ہے، اس لیے حکم شرعی بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ 9 چیزیں ہو گئی۔ ان 9 چیزوں میں سے تعریف اور موضوع کو چھوڑ کر بقیہ جو 7 چیزیں رہ گئی، وہ 7 چیزیں کتاب کے بارے میں بھی معلوم ہوگی۔ 7 چیزیں کیا رہ گئی؟ غرض و غایت۔ اس کتاب کی غرض و غایت کیا ہے، امام بخاری نے کیوں یہ کتاب لکھی، لکھنے کی غرض کیا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس کتاب کا وجہ تسمیہ کیا ہے، پورا نام کیا ہے اور اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کتاب کے مؤلف کون ہیں، کس نے اس کتاب کو تالیف کیا، مصنف کے احوال کو بھی جاننا ضروری۔ اسی طریقے سے اس کتاب کی جنس، کون سے جنس کی یہ کتاب ہے، اس کا جنس بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کتاب کا مرتبہ کیا ہے، یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ مرتبہ کتب حدیث، کتاب کا حدیث کا، بخاری کا حدیث کی کتابوں میں مرتبہ کیا ہے، وہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ بند کر دیا کیا رے؟ آ گئی نا؟ ابھی آواز آ رہی ہے جی؟ تو اس فن کے مؤلف کے بارے میں بھی جاننا چاہیے، اس کی قسمت، کتنے اقسام پر یہ کتاب منقسم ہیں، کون سے جنس کی یہ کتاب ہے، اس کتاب کا حکم شرعی کیا ہے، شریعت میں بخاری کا پڑھنا ضروری ہے یا حلال ہے، حرام ہے، واجب ہے، فرض ہے، یہ چیز بھی ایک طالب علم کو جاننا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ 16 چیزیں جو کتاب اور اس کے مصنف کے ساتھ، یہ فن کے ساتھ متعلق ہے، ہمارے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے استاد شیخ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اساتذہ ہمارے سامنے بیان کرتے تھے۔ بقیہ 4 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے اختلاف نسخ، نسخے کا اختلاف۔ کتابوں کے الگ الگ نسخے ہوتے ہیں، جب کتاب پڑھو گے تو اس میں مختلف چیزیں آئیں گی۔ نسخے کا اختلاف، بخاری کے کتنے نسخے ہیں اور ہم جس بخاری کو پڑھ رہے ہیں یہ کس کا نسخہ ہے، کون سا نسخہ، تو یہ بھی طالب علم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے طالب علم کو اس کتاب کا، اسی طریقے سے طالب علم کو اس کتاب کا کہ پڑھنے والے استاد کی سند بھی معلوم ہونی ضروری ہے۔ اسلام کے اندر سند کا بہت اونچا مقام ہے۔ صرف اسلام ایک مذہب ایسا ہے کہ جس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام باتیں سند متصل کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسرے کسی نبی، مہاپروش، دیوی دیوتاؤں کی باتیں سند متصل کے ساتھ کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے پوری دنیا کے اندر کہ صحیح سند کے ساتھ نبی کی ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اس سند کو بھی جاننا چاہیے کہ جس استاد سے آپ پڑھ رہے ہیں اس استاد کی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے متصل ہے، وہ کیا سند ہے۔ تیسری چیز جو جاننا چاہیے وہ مراتب کتب حدیث،
حدیث کی کتابوں کے مراتب، حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، اس سال آپ 8-10 کتابیں پڑھیں گے، ان کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں، تو محدثین نے حدیث کی کتابوں کے مراتب مقرر کیے ہیں۔ پہلے نمبر پر کون کون کتابیں ہیں، دوسرے نمبر پر کون کون کتابیں، تیسرے نمبر پر کون کون کتابیں ہیں۔ اس طریقے سے حدیث کی کتابوں کے درجہ، رتبہ اور مرتبہ بھی متعین کیا گیا ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز جو حضرت بتلاتے تھے اس کا نام دیتے تھے حضرت آداب طالب علم کا ادب۔ علم حدیث پڑھنے والے طالب علم کے اندر کیا کیا ادب ہونا چاہیے، کس ادب کے ساتھ ہم علم حدیث کو پڑھیں گے تو وہ حدیث ہم کو فائدہ پہنچائے گی، ہمارے لیے کامیاب ہوگی، اور کس طریقے سے ہم نہیں پڑھیں گے، بے ادبی کریں گے تو حدیث سے ہم کو الٹا نقصان ہو جائے گا۔ یہ 4 باتیں اور بتلاتے تھے۔ یہ 20 کی 20 چیزیں ایسی ہیں کہ ایک حدیث کے پڑھانے والے استاد اور حدیث پڑھنے والے طالب علم سب کو معلوم ہونا چاہیے، اب جا کر کے اس فن میں اس کو پوری بصیرت حاصل ہوگی، اس فن کی مکمل جانکاری ہوگی تو پورے طور پر وہ فن کو سمجھ سکے گا۔ اب اتنی ساری تفصیل تو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اگر شوال میں مدرسہ کھلتا تو ان چیزوں کو بتلایا جاتا، لیکن ضروری جو چیزیں آئیں گی سامنے ہم ان میں سے مختصراً پوری تفصیل نہ بیان کر کے مختصر طور پر اشارہ کرتے جائیں گے۔ باقی آپ لوگوں کو اللہ شوق دے، حدیث کی کتابوں کو پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ان میں کی بہت ساری چیزیں بخاری کے شروع میں حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف اور ترمذی شریف کا حاشیہ لکھا ہے، مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری جو مظاہر علوم سہارنپور کے بانی اور فاؤنڈر لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے بخاری اور ترمذی کا حاشیہ لکھا اور اس کے شروع میں کچھ مقدمات لکھے ہیں۔ تو بخاری کے شروع میں کچھ مقدمہ لکھا ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں آپ کو مل جائے گی۔ اسی طریقے سے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح لکھی لامع الدراری، یہ اصل میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کے درس کی تقریر ہے۔ حضرت جب درس دیتے تھے تو طالب علم اس تقریر کو لکھتے تھے۔ ان میں حضرت شیخ زکریا صاحب کے والد صاحب حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا الیاس صاحب بانی تبلیغ ان کے بڑے بھائی ہیں، تو مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس سال حضرت گنگوہی سے بخاری پڑھا تو حضرت کی تقریر کو عربی میں لکھا۔ حضرت شیخ کے لڑکے جب باپ کے ہونہار بچے ہوتے، قابل بچے ہوتے، تو حضرت شیخ نے اپنے باپ کی تقریر کو مرتب کیا اور پھر اس پر حاشیہ لکھا، اور وہ لامع الدراری کے نام سے چھپی ہے۔ اس کے شروع میں حضرت نے بہت لمبا مقدمہ لکھا ہے، اس مقدمے کو بھی جب پڑھیں گے تو اس میں یہ ساری باتیں کچھ نہ کچھ جگہ جگہ پر آپ کو مل جائے گی۔ اسی طریقے سے حضرت شیخ نے موطا امام مالک کی شرح لکھی اوجز المسالک، اس کے شروع میں پہلی جلد کے شروع میں بھی حضرت نے ایک مقدمہ لکھا ہے علم حدیث کا۔ جب میں مشکات پڑھنے کے لیے، جو میرا مشکات کا سال تھا مشکات پڑھنے کا، تو رمضان میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا، اوجز المسالک کے پہلے جلد کے مقدمے کا، تو اس میں بھی بہت ساری باتیں حضرت شیخ نے لکھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اردو میں بھی بہت سے لوگوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، مختلف جگہوں سے تلاش کریں گے تو آپ کو یہ باتیں سب مل سکتی ہیں۔ میں نے یہ مراجع اور مضان اس لیے بتلا دیا کہ کوئی ہونہار طالب علم اگر مزید جانکاری حاصل کرنا چاہے تو وہ ان کتابوں کو پڑھ کر کے ان کی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ عالم بالصواب و علمہ احکم۔ ان 20 باتوں میں سے پہلی چیز مقدمۃ العلم بتلا رہا ہوں۔ پہلے مقدمۃ العلم یا اسی کا دوسرا نام مقدمۃ الفن بھی کہلاتا ہے، دونوں نام ایک ہی چیزوں کا ہے۔
ان میں سب سے پہلی چیز فن کی تعریف ہے کہ اس فن کی تعریف کیا ہے. فن حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، اس فن کی تعریف کیا ہے؟ تو فن حدیث کی تعریف میں بہت اختلاف ہے. اختلاف ہونے کی وجہ یہ کہ شروع زمانے میں کتاب العلم میں آئے گی روایت باب کتابۃ العلم، باب کتابۃ العلم، خود بخاری میں باب آئے گا کہ حدیث کو لکھنے کے بارے میں، کہ حدیث کا لکھنا صحیح ہے یا نہیں ہے. مقدمہ میں انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا اور موقع رہا تو کچھ اشارہ کروں گا، بتلاؤں گا. تو شروع زمانے کے اندر جب لوگوں نے حدیث کو جمع کرنا شروع کیا، حدیث کو لکھنا شروع کیا، حدیث کی کتابت شروع ہوئی، تو وہ لوگ کیف متفق حدیث کو لکھتے تھے. جہاں کہیں سے کوئی حدیث مل گئی بس اس حدیث کو وہ لوگ لکھ لیتے تھے. اس میں کوئی ترتیب قائم نہیں کیا. کتاب الصلاۃ کی حدیث، کتاب الزکوٰۃ کی حدیث، حج کی، صوم کی، بیوع کی، نکاح کی، اس میں کوئی باب قائم نہیں کیا، بلکہ جہاں جہاں سے جیسی حدیث ملتی گئی، چونکہ حدیث کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا. بڑے بڑے محدثین جن کو حدیث یاد تھی وہ جہاد میں، قتال میں شہید ہو رہے تھے، تو خطرہ پیدا ہوا کہ یہ محدث جن کے سینے میں حدیث ہے، اگر یہ سب ایسے ہی مرتے رہیں تو ایک وقت آئے گا کہ حدیث ہی ختم ہو جائے گی. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب بادشاہ اور خلیفۃ المسلمین بنے تو انہوں نے جگہ جگہ پر یہ حکم نامہ بھیجا کہ جن جن لوگوں کے پاس حدیث ہے ان کو کتاب میں لکھو، ان کو کتاب میں لکھو. مجھے خطرہ ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے لوگ مر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے مرنے کے ساتھ ساتھ وہ حدیث بھی دفن ہو جائے. جلدی سے سینے سے نکال کر اور اس کو کتاب پر لکھا جائے. تو ہر جگہ پر لوگوں نے کتابوں میں حدیث کو لکھنا شروع کیا. اس وقت میں کوئی ترتیب قائم نہیں کیا، جیسے کیسے بھی حدیث کو جمع کرنا مقصود تھا. اس لیے شروع میں جن لوگوں نے حدیث کو جمع کیا تو کیف متفق، جیسا جہاں کی بھی حدیث ملی اس کو لکھتے چلے گئے. اس کے بعد جب دوسرا دور آیا محدثین کا تو انہوں نے فن حدیث پر محنت شروع کیا. اب محنت شروع کر کے اس کے اندر ترتیب قائم کیا. اب اس پورے ذخیرہ سے کتاب الطہارت کا عنوان قائم کیا. اب طہارت سے متعلق جتنی حدیث تھی اس پورے ذخیرہ سے نکال کر کتاب الطہارت میں اس کو لکھا. کتاب الایمان کا عنوان قائم کیا. ایمانیات سے متعلق جتنی حدیث تھی وہاں سے چھانٹ کر لا کر اس کو کتاب الایمان میں جمع کیا. ایسے ہی کتاب العلم کی متعلق جو حدیث تھی کتاب العلم میں جمع کیا، وغیر ذالک، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، صوم، ہر باب کی حدیث کو الگ الگ جمع کیا. اس کے بعد پھر محدثین کا دور آیا اور انہوں نے اس پر محنت کیا. اب محنت کر کے دیکھا کہ سب حدیث تو ایک درجہ کی نہیں ہے. کوئی راوی ضعیف ہے، کوئی موضوع حدیث ہے، کوئی منقطع حدیث ہے. محدثین کی ایک بڑی جماعت آئی. اب پھر انہوں نے ان حدیثوں پہ محنت کیا تو پھر موضوع کو الگ کیا، صحیح کو الگ کیا، حسن کو الگ کیا، ضعیف حدیث کو الگ کیا. یہ مسلسل حدیث کے اوپر محنت ہوتی رہی. ہوتے 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 آج بنا بنایا نکھارا ہوا مال ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے کہ حدیث ترتیب کے ساتھ بھی موجود ہے، صحیح اور ضعیف کے اعتبار سے بھی موجود ہے، کمی بیشی کے اعتبار سے بھی حدیث ہمارے پاس موجود ہے. ہر طرح کی حدیث ہمارے پاس اس وقت موجود ہو گئی. اللہ ان تمام محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے جنہوں نے اتنی محنت کر کے اس علم کو پاک صاف منقح کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیا. اس لیے اب علم حدیث کی تعریف میں اختلاف ہو گیا. کوئی ایسی تعریف جو حدیث کی تمام قسموں کو جامع اور مانے ہوں یہ کرنا مشکل ہو گیا. اسی لیے مختلف لوگوں نے الگ الگ تعریف کیا. اسی لیے میں 2-3 تعریف آپ لوگوں کو بتلاؤں گا. نمبر 1، بعض لوگوں نے علم حدیث کی تعریف یہ کیا کہ علم حدیث ان قوانین کے جاننے کا نام ہے. علم حدیث ان قوانین کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے
حدیث کی صحت اور حدیث کے سقم کا پتہ لگایا جا سکے۔ حدیث ان قانون کے جاننے کا نام ہے، حدیث ان قوانین کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے حدیث کی صحت اور سقم کا پتہ چلے، کون حدیث صحیح ہے، کون حدیث ضعیف ہے، کون حدیث کمزور ہے۔ جب وہ قانون آپ کو معلوم ہوگا تو اس سے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا آپ پتہ لگا سکتے ہیں، کون صحیح ہے کون ضعیف۔ لیکن یہ تعریف مطلق حدیث کی نہیں ہے، یہ تعریف اصول حدیث کی ہے۔ یہ جو ابھی تعریف بتلایا اصول حدیث، حدیث کی ایک قسم ہے اصول حدیث۔ اصول حدیث کے ذریعے حدیث کی صحت اور سقم کا پتہ لگایا جاتا ہے، کون حدیث صحیح ہے کون حدیث ضعیف ہے۔ اس لیے دوسری تعریف بعض لوگوں نے ایک اور کیا۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے بیٹا؟ جی جی، دوسری تعریف بعض کیا بولا؟ جی ٹھیک ہے، چلو دوسری تعریف، دوسری بیچ بیچ میں فون آ جاتا ہے نا، اس لیے تھوڑا الٹا پلٹا ہو جاتا ہے۔ دوسری تعریف یہ کیا کہ علم حدیث اس علم کا نام ہے جن کے ذریعے سے روایت کا درجہ معلوم ہو، مرتبہ معلوم ہو۔ علم حدیث اس علم کا، اس فن کا نام ہے جس کے ذریعے حدیث کا درجہ اور مرتبہ معلوم ہو۔ لیکن یہ تعریف بھی مطلق علم حدیث کی تعریف نہیں ہوئی، بلکہ یہ بھی ایک خاص قسم کی تعریف ہو گئی۔ اور وہ تعریف کیا ہے، وہ قسم کیا ہے؟ اس کا نام علل حدیث ہے۔ علل جمع علت کی، علت کے معنی بیماری۔ کس حدیث میں کون سی بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے اس حدیث کا درجہ کیا ہوگا۔ عطاء الرحمن الخلیفون اس حدیث کا درجہ کیا ہے، اس حدیث کا مرتبہ کیا ہے۔ اس حدیث کا درجہ، تم یوں بول، اس حدیث کا درجہ اور مرتبہ کیا ہے، یہ علل حدیث کے ذریعے معلوم ہوگا۔ یہ مستقل ایک قسم ہے فن حدیث کی، جن میں حدیث کے درجات اور مراتب کو بیان کیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علل حدیث پر کتاب لکھی ہے، 2 کتاب لکھی امام ترمذی نے۔ ایک کا نام علل کبیر ہے جس میں تمام حدیثوں کی علت اور بیماری کو بیان کیا، اور دوسری کا نام علل صغیر ہے جس کے اندر ترمذی شریف میں جتنی حدیث ہے ان کے اندر کیا کیا بیماری ہے اس کو بیان کیا۔ علل صغیر یہ ترمذی شریف جلد ثانی کے اخیر میں لگائی ہوئی ہے، ہم نے پڑھنے کے زمانے میں اس کو بھی پڑھا ہے، مکمل دونوں جلد ترمذی بھی پڑھا اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی علل صغیر کو بھی پڑھا۔ تو دوسری تعریف جو کیا کہ علم حدیث اس علم کا نام ہے جس کے ذریعے حدیث کا درجہ اور مرتبہ معلوم ہو، مگر یہ تعریف مطلق حدیث کی تعریف نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، حدیث کی ایک خاص قسم جس کو علل حدیث کہا جاتا ہے، یہ اس کی تعریف ہو گئی۔ تیسری تعریف بعض لوگوں نے ایک اور کیا اور یہ فرمایا کہ علم حدیث اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال کی شرح معلوم ہو۔ علم حدیث اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال کی شرح معلوم ہو۔ لیکن اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا اور فرمایا کہ یہ تعریف بھی مطلق علم حدیث کی تعریف نہیں، بلکہ یہ بھی ایک خاص قسم کی تعریف ہو گئی جس کو درایت الحدیث کہتے ہیں۔ اس کا نام درایت الحدیث ہے۔ حدیث کی اصل میں 60 قسمیں ہو گئی۔ بعد میں جب لوگوں نے حدیث پہ محنت کیا تو اب حدیث کی کل ٹوٹل 60 انواع، 60 قسمیں ہو گئی حدیث کی۔ لہذا ایسی کوئی تعریف جو تمام حدیث کو جامع ہو تمام قسموں کو، بڑی مشکل ہو گئی۔ اس لیے یہ جو تعریف میں نے بتلایا تیسری تعریف،
کہ علم حدیث اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال کی شرح معلوم ہو۔ یہ تعریف درایت الحدیث کی ہے۔ ایک ہے درایت الحدیث اور ایک ہے روایت الحدیث۔ درایت الحدیث، حدیث سے جو مسئلہ نکلتا ہے، حدیث سے جو مطلب نکلتا ہے، جو باتیں سمجھ میں آتی ہے اس کو شرح کر کے بیان کیا جائے، اس کا نام درایت الحدیث کہلاتا ہے۔ اور ایک ہے روایت الحدیث، حدیث کے جو الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں اس کو آپ پڑھتے ہوئے روایت کرتے ہوئے چلے جائیں۔ روایت کے معنی کیا؟ روا یروی روایتاً، اس کے معنی ہے نقل کرنا، پڑھتے ہوئے چلے جائیں۔ اس سال جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ روایت الحدیث پڑھ رہے ہیں، اسی لیے اس کا نام دورہ رکھا گیا۔ دوڑتے ہوئے چلو، دوڑتے ہوئے چلو، یہ روایت الحدیث پڑھیں گے آپ۔ اور اس سے پہلے جو 10 سالوں تک آپ نے پڑھا ہے وہ سب کا سب درایت الحدیث پڑھا آپ نے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے علماء کرام کو، فقہا، مفسرین، مورخین، صوفیاء، اولیاء اللہ، ان لوگوں نے درایت الحدیث کو سمجھایا۔ مطلب کیا؟ حدیث سے نماز کے جتنے مسائل نکلتے تھے، فقہ کے لوگوں نے، فقہا نے ان کو بغیر حدیث نقل کیے ہوئے وہ سارے مسئلے کو تعلیم الاسلام سے لے کر اور ہدایہ تک تمام فقہ کی کتابوں میں سب کو بیان کر دیا۔ وضو کی، طہارت کی جتنی حدیثوں سے طہارت کے مسائل نکلتے تھے، فقہا نے تعلیم الاسلام سے لے کر اور ہدایہ تک تمام طہارت کے مسائل کو بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے نکاح، بیوع، تجارت، بزنس، بانجو، جتنے مسائل نکلتے تھے وہاں حدیث نہیں آئی، بلکہ ان حدیث سے نکلے ہوئے مسائل کو فقہ کا نام دے کر اب مرتب کر دیا۔ اب 10 سالوں تک جو فقہ پڑھ کر کے آئے تو فقہ سے متعلق جتنی حدیث ہے اس کی شرح تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن اب روایت باقی رہ گئی۔ وضو کا یہ مسئلہ نکلا کہ کلی 3 مرتبہ کرنا چاہیے، ہم نے نور الیزا میں بھی پڑھا، تعلیم الاسلام میں بھی پڑھا، ہدایہ میں بھی پڑھا۔ اب سوال ہوگا کہ وضو میں 3 مرتبہ کلی کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حدیث میں بیان کیا ہے؟ وہ حدیث تو اب تک ہم نے نہیں پڑھا۔ تو دورے کے اندر جب کتاب الطہارت آپ پڑھیں گے تو اس میں آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیمزمز ثلاثاً، 3 مرتبہ کلی کرو۔ اب روایت بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ تو 10 سالوں میں مسئلہ بھی پڑھ لیا، مول، مکھن، ملائی، وہ تو پہلے پڑھ لیا آپ نے، اب خالی روایت باقی رہ گئی تھی، اس لیے اس سال کے اندر آپ کو روایت پڑھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے جن حدیثوں کے ذریعے قرآن کے آیت کی تفسیر ہوتی ہے تو آپ نے ترجمہ قرآن پاک، جلالین شریف، بیضاوی شریف، تفسیر کی جتنی کتابیں پڑھا ان سب میں تفسیر آپ کو پڑھا دیا گیا، مگر یہ کس روایت سے یہ تفسیر نکلی وہ روایت آپ نہیں پڑھے تھے، تو اب دورے کے سال میں آ کر کے وہ روایت بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو جتنی چیزیں تھیں، تاریخ کی باتیں، سیرت کی باتیں، تصوف کی باتیں، اللہ اللہ کرنے کی باتیں، دعاؤں کی باتیں، یہ سب کتابوں میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ کتاب الدعوات، کتاب التاریخ، یہ سب پڑھ چکے ہیں۔ روایت نہیں آئی تھی آپ کے سامنے، روایت باقی رہ گئی تھی، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ایسا نصاب بنایا کہ طالب علم کو پہلے مسائل پڑھا دیے جائیں اور جب سب سمجھ لیں گے اب ان کو روایت بھی پڑھا دیا جائے۔ تو اس سال جو آپ پڑھیں گے وہ کیا چیز پڑھیں گے؟ روایت الحدیث، درایت الحدیث آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو ابھی جو میں نے تعریف بتلائی وہ تعریف کیا تھی؟ درایت الحدیث کی، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، احوال کی شرح معلوم ہو۔ تو شرح تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بغیر حدیث پڑھے ہوئے، اب رہ گیا روایت الحدیث، اس لیے اس سال آپ کو روایت الحدیث پڑھایا جائے گا۔ لیکن یہ بات پہلے زمانے کے لوگوں کے لیے تھی جن کو مسائل یاد ہوتے تھے، اور آج کل کے طالب علم پہلے مسائل جو پڑھا وہ تو سب بھولا گئے، اس لیے اب مجبوری کے درجہ میں روایت الحدیث میں تھوڑا سا درایت الحدیث بھی پڑھایا جاتا ہے، حدیث کے الفاظ بھی پڑھائے جاتے ہیں
اور تھوڑا بہت شرح بھی کیا جاتا ہے تاکہ پرانی یاد تازہ ہو جائے۔ جتنا مسئلہ شرح عقائد میں آپ نے جتنے مسائل پڑھے وہ سارا مسئلہ کتاب الایمان کے اندر آئے گا، جس کو آپ شرح عقائد میں پڑھ چکے ہیں، لیکن وہاں یاد نہیں، تب استاد تھوڑا تھوڑا کتاب الایمان میں آپ کو شرح بھی کر کے سمجھائیں گے، تھوڑا بہت بجھائیں گے۔ یہ استاد کا احسان ہے۔ اگر نہ پڑھائیں تو کوئی حرج نہیں، ان کو روایت الحدیث پڑھانا۔ یہ پورا سال دورے کا سال ہے، دوڑنا ہی ہے، روایت الحدیث چلے گی۔ تو یہ تیسری تعریف جو بتلایا، یہ بھی تعریف حدیث کے خاص قسم کی تعریف ہے، جس کا نام درایت الحدیث کہلاتا ہے۔ چوتھی تعریف بعض لوگوں نے ایک اور کیا، اور وہ چوتھی تعریف تھوڑا سا جامع تعریف ہے۔ وہ یہ ہے علم حدیث اس فن کا نام، اس علم کا نام ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال، تقریرات، ان سے بحث کی جائے۔ علم حدیث وہ علم کہلاتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال اور تقریرات سے بحث کیا جائے، جس میں نبی کے اقوال کو بیان کیا جائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو بیان کیا جائے، فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے افعال کو بیان کیا جا رہا ہے، آپ کے احوال کو بیان کیا جا رہا ہے، کیسے سوتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، آپ کے احوال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی تقریرات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تقریر کے معنی یہ ہمارے یہاں کا واعظ تقریر نہیں، تقریر کے معنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ اس پر خاموش رہ گئے، اس کو منع نہیں کیا، اس لیے کہ اسلام کا حکم ہے من رأى منکم منکر فلیغیرہ، ناجائز حرام چیز کو دیکھو تو اس کو روکو۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو روک نہیں رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ چیز ناجائز نہیں ہے، یہ چیز جائز ہے، اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ تو نبی بہت سی حدیث ایسی ملے گی جو تقریرات کے قبیلے سے ہیں۔ تو علم حدیث وہ علم کہلائے گا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال، تقریرات کو بیان کیا جائے۔ اب یہ پوری حدیث میں نبی کے کہیں قول کو پڑھیں گے آپ، کہیں فعل کو پڑھیں گے، کہیں آپ کے احوال کو پڑھیں گے، کہیں آپ کی تقریرات کو پڑھیں گے۔ یہ تعریف لوگوں نے بہت حد تک کے جامع معنی تعریف کیا ہے اور بتلایا ہے کہ علم حدیث کی یہ تعریف صحیح ہے۔ علم حدیث وہ علم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال، تقریرات کو بیان کیا جائے۔ مگر اس پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ حدیث کے اندر جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال، تقریرات کو بیان کیا جاتا، اسی طریقے سے حدیث کے اندر صحابہ اور تابعین کے بھی اقوال، افعال، احوال، تقریرات کو بیان کیا جاتا ہے۔ صحابہ کے اقوال کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، مشکات میں پڑھے ہوگے کہ میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ ہم 20 رکعت جو ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں، یہ ایک امام کے پیچھے 20 رکعت تراویح اب پورے رمضان پڑھنا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چند راتوں میں تراویح پڑھی جماعت کے ساتھ، بقیہ راتوں میں تراویح آپ نے نہیں پڑھی، تو ہم پورا رمضان کیسے پڑھتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حدیث کی بنا پر پڑھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر کی حدیث بھی تو حدیث ہے۔ اور آپ نے تعریف میں قید لگایا کہ علم حدیث وہ علم ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے قول، نبی کے فعل، نبی کی تقریر، نبی کے احوال سے بحث ہو، اس میں صحابہ کی بات تو نہیں آئی۔ اس کے علماء کرام نے کئی جوابات دیے۔ ان میں کا ایک جواب یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین ان کے اقوال کو جو حدیث کہا جاتا ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ صحابہ اور تابعین کے اقوال دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ مدرک بالقیاس ہوں گے یا مدرک بالقیاس نہیں ہوں گے۔ مدرک بالقیاس کا مطلب کیا؟ کہ وہ چیز قیاس سے بھی سمجھ میں آتی ہے،
ہاں، اور غیر مدرک بالقیاس جو قیاس سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، عقل سے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ مثال کے طور پر موزہ پہنے ہوا چمڑا کا آدمی ہو اور جب وضو کرے تو موزہ کے اوپر مسح کرے گا۔ عقل کا تقاضا تو کیا تھا کہ موزہ کے نیچے مسح ہونا چاہیے، پاؤں تو نیچے پڑتا ہے نا، تو گندگی تو نیچے لگتی ہے، تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ موزہ کے نیچے والے حصہ میں مسح کرنا چاہیے۔ ہم مسح کہاں کرتے ہیں؟ اوپر کرتے ہیں۔ الٹا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو بولیں گے غیر مدرک بالقیاس، جو عقل اور قیاس سے سمجھ میں نہیں آتا، عقل کے الٹا ہے۔ اور اگر کہیں کہ نہیں موزہ کے نیچے مسح کرو، آدمی پیشاب کیا تو پیشاب نکلا پیشاب کی جگہ سے، اور اس کے بعد میں وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو چہرہ دھوتے ہیں، گندگی کہاں سے نکلی؟ اور وضو کرتے ہیں، چہرہ، ہاتھ، پاؤں، سر کا مسح کرتے ہیں۔ کوئی آدمی سر سے کبھی پیشاب کیا ہے؟ ناک سے کبھی پیشاب کیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غیر مدرک بالقیاس ہے، قیاس کو اس میں دخل نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال یا تو وہ مدرک بالقیاس ہوں گے یا غیر مدرک بالقیاس۔ اگر غیر مدرک بالقیاس ہے کہ وہ عقل سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ ضرور صحابہ نے حضور سے سن کر کے ہی اس کو نقل کیا ہے، اپنی عقل کو دخل نہیں دیا ہے اس میں، لہذا وہ حدیث مرفوع کے حکم میں داخل ہو جائے گی۔ اور جو چیزیں مدرک بالقیاس ہیں، جو عقل اور قیاس سے سمجھ میں آتی ہے، تو ان کو ہم پھر حدیث مرفوع کے ذریعے جانچیں گے کہ حدیث مرفوع کے مخالف تو نہیں ہے۔ اگر حدیث مرفوع کے مخالف ہوگی تو ہم صحابہ اور تابعین کے قول کو چھوڑ دیں گے اور حدیث مرفوع پہ عمل کریں گے، اور اگر حدیث مرفوع کے موافق ہوگی تو پھر ہم اس پر عمل کر لیں گے۔ تو صحابہ اور تابعین کے اقوال دو حال سے خالی نہیں، یا تو مدرک بالقیاس ہوں گے یا غیر مدرک بالقیاس۔ اگر غیر مدرک بالقیاس ہیں تو وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہیں، ضرور صحابہ نے حضور سے سن کے نقل کیا ہوگا۔ اور اگر مدرک بالقیاس ہیں تو ان کو ہم حدیث مرفوع کے ذریعے سے جانچیں گے، اور کہ حدیث مرفوع کے مخالف ہے یا موافق۔ اگر موافق ہے تو اس کو ہم حدیث مرفوع میں شامل کر لیں گے، اور مخالف ہے تو اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ ایک جواب تو بعض لوگوں نے یہ دیا۔ دوسرا جواب بعض لوگوں نے دیا کہ صحابہ اور تابعین کے اقوال، افعال، احوال کو جو حدیث کہا جاتا ہے وہ ضمناً، وہ اسی بنا پر حدیث کہا جاتا ہے کہ وہ حضور کے صحابی ہیں، وہ صحابہ کے صحابی ہیں۔ تابعین کون؟ صحابہ تو وہ جو حضور کے ساتھی ہوں، اور تابعین کون؟ جو صحابہ کے ساتھی ہوں، جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو پایا۔ تو یہ لوگ کا جو اتنا اونچا مقام اٹھایا گیا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی بنیاد پر، لہذا ضمناً اور طبعاً یہ صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی اس میں داخل ہو گئے۔ ضمنی طور پر صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی اس تعریف کے اندر داخل ہو گئے۔ اور تیسری جماعت نے آ کر کے یہ کہا کہ بھائی تعریف ہی کو بدل دو، اتنے دربار اور جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ علم حدیث اس علم کا نام ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال، تقریرات اور صحابہ اور تابعین کے اقوال، افعال، احوال اور تقریرات کو بیان کیا جائے۔ تعریف میں ان کا نام بھی لے لو، صحابہ کو بھی شامل کر لو۔ اب صحابہ بھی جب شامل ہو گئے تو وہ سب کے سب حدیث کے اندر داخل ہو گئے، تعریف کے اندر۔ اللہ عالم بالصواب و علمہ احکم۔ یہ پہلی بات تھی، بہت مختصر۔ میں جب سال کے شروع میں پڑھاتا تھا تو کئی دنوں تک صرف تعریف کے اوپر بات چلتی تھی، لیکن اب اتنا وقت نہیں، مختصراً رہنمائی کے لیے آپ کو یہ باتیں بتلا دی گئی۔ دوسری چیز بہت مختصر ہے، اس کو بھی بول دوں۔ دوسری چیز ہے علم حدیث کا موضوع۔ ہر فن کے موضوع کا جاننا ضروری ہے۔ موضوع کس کو کہتے ہیں؟ ہر فن کا موضوع۔ مرقات، منطق جب آپ لوگ پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو موضوع کی تعریف پڑھائی جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ موضوع کل فن ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ۔ موضوع کل فن ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ۔ ہر فن کا موضوع وہ چیز کہلاتی ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس فن میں بحث کی جاتی ہے۔ جس کے عوارض ذاتیہ سے اس فن میں بحث کی جائے وہی چیز اس فن کا موضوع کہلاتی ہے۔
اب علم حدیث کا موضوع کیا ہوگا؟ وہ چیز جس کے احوال اور عوارض سے علم حدیث میں بحث کی جائے گی۔ اب علم حدیث میں بحث کس سے کی جاتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے، آپ کے اقوال، آپ کے احوال، آپ کا سونا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بولنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا نماز پڑھنا، وضو کرنا، چلنا، تو ساری باتیں نبی کے احوال سے بحث ہوتی ہے۔ لہذا علم حدیث کا موضوع کیا ہوگا؟ ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم حدیث کا موضوع ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ علم حدیث میں ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے بحث کی جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، علامہ محی الدین کافی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس پر اعتراض کیا اور اعتراض کر کے یہ کہا کہ علم حدیث کا موضوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر اور انسان ہیں۔ انما انا بشر مثلکم، آپ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ تو بشر اور انسان ہیں، اور انسان جو ہے وہ علم طب کا موضوع ہے، ڈاکٹری کا موضوع ہے۔ ڈاکٹر لوگ جو میڈیکل میں پڑھتے ہیں تو ڈاکٹر لوگ کیا چیز پڑھتے ہیں؟ انسان کے جسم کے احوال کو پڑھتے ہیں۔ کیا ہوگا تو بخار ہو جائے گا، کیا ہوگا تو ڈائبٹیز ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا تو کرونا ہو جائے گا، وہ انسان ہی کے جسم کے احوال کو تو پڑھایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ انسان کی باڈی کو رکھ کر کے کاٹ کر کے ان کو سکھلایا جاتا، بتلایا جاتا کون چیز کہاں پر ہے، کون چیز کہاں پر ہے۔ تو ڈاکٹری کے اندر انسان کے جسم کے احوال سے بحث ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں تو وہ بھی تو ڈاکٹری کا موضوع ہے، طب کا موضوع ہے، وہ حدیث کا موضوع کیسے ہوں گے؟ دوسرے محدثین نے اس سوال کا جواب دیا اور فرمایا کہ ہر فن کا موضوع حیثیت کے ساتھ مقید ہوتا ہے، ہر فن کا موضوع حیثیت کے ساتھ مقید ہوتا ہے، مطلقاً نہیں۔ کوئی بھی چیز کا موضوع مطلق نہیں ہے۔ انواع تمہارا فون آئیے بند ہو جائے گا۔ علم حدیث کا کسی بھی فن کا موضوع، کسی بھی فن کا موضوع مطلق نہیں ہوتا۔ اب آ رہی ہے؟ ہلو ہلو جی، اب پوری بات تم لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب زندہ رہیں گے سامنے آؤ گے تو پوچھیں گے ہم انشاءاللہ۔ چلو، تو یہ بتلا رہا تھا کہ کسی بھی فن کا موضوع مطلق نہیں ہوتا۔ جیسے تم نے نحو پڑھا تو علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام، لیکن وہاں بھی حیثیت ہے، من حیث الاعراب والبناء، مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے ایک قید لگی ہوئی ہے۔ مطلقاً کلمہ اور کلام علم نحو کا موضوع نہیں ہے، بلکہ من حیث الاعراب والبناء، مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے۔ تو علم حدیث کا موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، من حیث الرسالت والنبوت، من حیث الرسالت والنبوت، نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم حدیث کے موضوع ہیں۔ شریری کے اعتبار سے نہیں، جسمانی اعتبار سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم نبی کی ذات علم حدیث کا موضوع ہے، من حیث الرسالت والنبوۃ، نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے۔ اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک علم طب کا بھی موضوع ہے، من حیث الصحت والسقم، تندرستی اور بیماری کے اعتبار سے۔ ڈاکٹر جو انسان کے جسم پر بحث کرے گا صحت اور تندرستی اور بیماری کے اعتبار سے، اور حدیث میں نبی کے ذات سے بحث ہوگی من حیث الرسالت والنبوۃ، نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے۔ تم ایک ہی آدمی ہو، تم اس وقت میں بیٹا بھی ہو، اور تم اس وقت میں ناتی بھی ہو، اور تم اس وقت میں بھائی بھی ہو، ایک ہی آدمی تین کیسے بن سکتا ہے؟ اپنے بھائی کی طرف جب نسبت کرو گے تو تم بھائی بن جاؤ گے، باپ کی طرف نسبت کرو گے تو لڑکا اور بیٹا بن جاؤ گے، دادا کی طرف نسبت کرو گے تو ناتی بن جاؤ گے، ماں اور بیوی کی طرف نسبت کرو گے تو شوہر بن جاؤ گے، ایک ہی آدمی۔ حیثیت کے اعتبار سے اس میں فرق ہوتا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ من حیث الرسالت والنبوۃ، یہ علم حدیث کا موضوع ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علم طب کا موضوع ہے، اور ہم سب کی ذات علم طب کا موضوع ہے۔ کس اعتبار سے؟ من حیث الصحت والسقم، بیماری اور تندرستی کے اعتبار سے۔ جب ہم بیمار اور تندرست ہوتے ہیں تو ڈاکٹر اس سے بحث کرتا ہے، اور نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حدیث میں بحث کی جاتی ہے۔ تو دوسری بحث کا خلاصہ کیا نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ من حیث الرسالت والنبوت علم حدیث کا موضوع ہے۔ یہاں بھی پھر وہی سوال کہ علم حدیث میں صحابہ کے اقوال افعال سے بھی تو بحث ہوتی ہے، تو وہی تینوں جواب یہاں پر بھی، جو پہلے تعریف میں جواب دے دیا تھا وہی جواب یہاں پر بھی، اور آخری جواب کہ بعض لوگوں نے صحابہ اور تابعین کو بھی شامل کر لیا اور یہ کہا کہ علم حدیث کا موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ من حیث الرسالت والنبوت، اور صحابہ کرام اور تابعین کی ذات مبارکہ من حیث الصحابیت و من حیث التابعیت، یہ بھی علم حدیث کا موضوع ہے کہ ان لوگوں کے احوال سے بھی اس میں بحث کی جاتی ہے۔ اللہ عالم بالصواب و علمہ احکم۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ مختصر دعا کر لو سب۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین، یا اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اساتذہ کرام، یا اللہ مصنفین شراح جن کی کتابوں سے ہم نے فائدہ اٹھایا، اللہ سب کے مراتب بلند فرما۔ یا اللہ آج کے پڑھنے پڑھانے کا ثواب، یا اللہ ہم سب کے ماں باپ، زندہ مردہ، رشتہ دار، اعزاء، اقرباء، احباب، متعلقین، اصول و فروع، طلباء، شاگرد، متوسلین، مصنفین، سارے حضرات کو ثواب پہنچا کے سب کی مغفرت فرمائیے مولا، درجہ بلند فرمائیے اللہ۔ اس کی برکت سے یا اللہ ہم سب کی جملہ پریشانیوں کو حل فرما دیجیے مولا، عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے، بیوی بچوں کو صالح، نیک، دیندار، مطیع، فرما بردار بنائیے۔ یا اللہ کرونا وبا کو دنیا سے ختم فرما دیجیے اللہ، ہم سب کی ساری زندگی کی دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا رحمت۔